حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ جو کچھ بھی اس میں مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی گھڑی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ گھڑی ہونے کے وقت سے لے کر اس سے پلٹنے یعنی نماز ختم ہونے تک۔ پھر امام ترمذی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو جمعہ کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اور سویرے پہنچا، شروع سے خطبہ میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، اور اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اس نے خود غسل کیا اور اپنی عورت کو بھی غسل کرایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے رخصت کو اختیار کیا اور خوب ہے یہ رخصت، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، پھر جمعہ کے لیے آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، اور اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے کنکریاں ہٹائیں تو اس نے لغو کیا۔